اللہ الرحمن الرحیم۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا ومن اوجب، اور وہ بندہ جس نے واجب کیا اپنی ذات پر دنوں کا اعتکاف، لازم ہے اس کو اعتکاف دنوں کا ان کی راتوں کے ساتھ۔ کی مسئلہ سنایا؟ جس نے اپنے آپ پر واجب کیا دنوں کا اعتکاف تو لازم ہے اس کو دنوں کے ساتھ راتوں کا بھی اعتکاف۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رات کو بھی اس میں سبمٹ ہے، دنوں کا اعتکاف نہ راتاں دا بھی اعتکاف کرنا پینا ہے۔ یہ نظر دے مسئلے چل رہے ہیں، نظر دے، اس لیے کہ ایام کا ذکر جمع کے طریقے پر جب ہو تو شامل ہوتا ہے ان کو جو دنوں کے مقابلے میں ہے ماہ کا بیان، یعنی راتیں، اور یہ بات بائیں طور کے کہے این منت منیسو، اللہ کے لیے مجھ پر یہ کہ اعتکاف کروں گا میں 30 دن یا اعتکاف کروں گا میں 1 مہینہ۔ اب دنوں کے ساتھ راتیں بھی اس کو ہو گئیں۔ اچھا جی، وقید بقول ہی 10-12 جزیاں جی مختلف، پتہ ایک دا بھی کو نہیں لگنا، اور مقید کیا شیخ نے اپنے قول ایام کے ساتھ تاکہ احتراز کریں اس صورت سے جب نظر مانے 1 دن کی، کیونکہ رات نہیں داخل جب 1 دن کی نظر مانے تو پس بے شک جب نظر مانی 1 دن کے اعتکاف کی تو ہن کیویں کرے؟ داخل ہو مسجد میں صبح صادق سے پہلے، پس اعتکاف کرے اس دن کا اور روزہ بھی رکھے، اور نکل جائے غروب کے بعد، تاں واسطے ایام آکھے کلے دن دا ہوئے تے رات نال کوئی نہیں۔ اور اگر واجب کیا اس نے اعتکاف یومین کا، 2 دن کا اعتکاف میرے ذمہ، تو لازم آئیں گی اس کو ان 2 دنوں کی 2 راتیں۔ اب طریقہ یہ ہے، اور داخل ہو غروب شمس سے پہلے، پس اگر غروب ہو گیا یوم ثانی سے تو پس تحقیق پوری ہو گئی یا پوری کر لی اس نے اپنی نظر۔ اج شامی جائے مسجد وچ، کل روزہ، کل راتی پھر مسجد وچ، تے پرسوں روزہ تے پرسوں شام لے فارغ، 2 راتاں تے 2 دن۔ اور فرمایا اسی صورت میں، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں داخل پہلی رات، ایک درمیانی رات لازم ہونی ہے، پہلی نہیں۔ صبح صادق نو داخل ہو جائے، سارا دن اگوں رات، اگلا دن غروب شمس تک چھٹی، اس لیے کہ مثنیٰ جو ہے وہ جمع کا غیر ہے، پھر درمیان والی رات وچ کیوں لازم ہے؟ اور لیلہ متوسطہ کے دخول میں اتصال کی ضرورت ہے، مجبوری ہے جی، اور رات نو باہر کر دئیے تو 2 دنوں دا اعتکاف متصل نہیں ہو سکتا، اس وجہ تو درمیانی رات لازم ہے۔ اور جڑی طرفین دے دا مذہب اور وجہ ظاہر کی، وہ جڑا طرفین نے فرمایا 2 راتاں، اور وجہ ظاہر کی یہ ہے کہ مثنیٰ میں جمع والا معنی ہے، پس لاحق کیا جائے گا مثنیٰ بھی جمع کے ساتھ احتیاطاً امر عبادت کی وجہ سے۔
اور دلیل اس بات پر کہ مثنیٰ کے لیے جماعت کا حکم ہے قول ہے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، فرمایا دو پس وہ جو دو سے اوپر ہیں یہ جماعت ہے۔ او امام دے پیچھے دو یا دو تو چوکھے ہون تے کیے جماعت ہے۔ اچھا جی، اے جڑا انہیں آکھیا ہے نا بھی مہینہ یا 2 دن، توجہ کریں جی، یہ جب کہ نہ ہو اس کے لیے نیت مطلقاً بھائی 3 دن میرے ذمہ اعتکاف، بہرحال جب 2 دن جڑے 2 دن پہلے سمجھو، اے بھی 2 راتاں لازم آئیاں یا درمیانی لازم آئی، یہ جب کہ نہ ہو اس کے لیے نیت کوئی نہیں، بہرحال جب نیت کرے 2 دن کے اعتکاف کی نہ کہ ان کی راتوں کی، میں نے 2 دن اعتکاف کرنا ہے رات کو نہیں کرنا، تو صحیح ہے نیت اس کی، اور لازم ہے اس کو اعتکاف 2 دنوں کا بغیر راتوں کے، ہون چونکہ وچ رات دا اتصال کوئی نہیں، ہون انہوں خیار ہے اور وہ بالخیار ہے، چاہے تو تتابع کرے، آج اعتکاف کرے شامی نکل آوے سرگی پھر چلا جائے، اور اگر چاہے تو تفریق کرے، ایک آج کر لے اگلے ہفتے، طریقہ اے وے داخل ہو مسجد میں ہر دن میں صبح صادق سے پہلے اور نکلے غروب کے بعد، اور اگر واجب کیا اس نے اعتکاف 1 رات کا، پیچھے 1 دن آیا ہے بھئی 1 رات کا اعتکاف میرے ذمہ، نفلی ہو سکتا ہے، واجب منت والا نہیں، لازم اس کو کوئی شے، یہ منت صحیح نہیں ہے، یہ منت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف واجب نہیں صحیح مگر روزے کے ساتھ، واجب اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ منت صحیح نہیں ہے، یہ منت صحیح نہیں ہے۔ اور اگر واجب کیا اعتکاف 2 راتوں کا اور نہیں ہے اس کی کوئی نیت، دنوں کی نفی کی نیت نہیں ہے، تو لازم ہے اس کو اعتکاف 2 راتوں کا اور ان 2 راتوں کے دنوں کا روزوں کے ساتھ، اور اسی طرح جب واجب کیا اس نے اعتکاف 3 راتوں کا یا اکثر کا، تے نیت کوئی نہیں کیتی، تے نال اونے دن بھی لازم آن گے تے روزہ بھی رکھنا ہے، ہن طریقہ پس جب ارادہ کرے یہ کہ ادا کرے کیڑی شے، تو داخل ہو جائے مسجد میں قبل الغروب، اور اگر کہا اس نے کہ نیت کی میں نے صرف رات کی نہ کہ دن کی، تو صحیح ہے نیت اس کی اور نہیں لازم اس کو کوئی شے، اس لیے کہ اس نے نیت کی ہے اپنے لفظ کی حقیقت کی، لیل تو مراد کی ہوندا ہے، لیل ہی ہوندا ہے، تو کہے میں نے نیت کی ہے صرف راتوں کی، 3 راتاں 100 راتاں نیت کر لے دن کوئی نہیں، تے یہ نظر صحیح نہیں، یہ کیوں؟ جو واجب ہے نا اعتکاف واجب وہ بغیر روزے کے، تے روزہ نہ کہ، اس واسطے پھر نظر صحیح نہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، وکانت متتابعاتن، پیچھے متن نال جن نے اعتکاف دی نیت کی تھی کنی 1 مہینے دی، کنی 1 مہینے ہے کہ کوئی نہیں، پیچھے آیا کہ نہیں، متن کی سی، متن کی پڑھ کے پڑھنا،
ومن اوجب علی نفسه اعتکاف ایام لازمہ اعتکافا ایام لازمہ بس اعتکاف ایام کا تو لازم آ گیا اس کو کیا اس کی راتوں کا بھی اعتکاف ہن واپس آ اس نال جوڑ انہوں جدوں نے آکھیا نا میرے ذمہ 10 دن کا اعتکاف تے راتاں بھی تے اے ہونا کیویں میں قول شیخ رحمہ اللہ کا اور ہوگا یہ اعتکاف یا ہوگی یہ راتیں متتابع دن ہوں گے یہ دن متتابعہ یہ مسلسل کرنا پینا ہے یہ مسلسل کرنا جس لوگوں نے آکھیا میرے ذمہ 10 دن اگرچہ نہ شرط کرے تتابع کی ان میں شرط نہ بھی کرے تب بھی میں تتابع ہے اس لیے کہ اعتکاف کا اس لیے کہ مبنی اعتکاف کا فی ہے دنوں میں تتابع پر ہے وجہ اس لیے کہ وقت سارے کے سارے قابل للاعتکاف ہیں 24 گھنٹیاں وچ کوئی بھی انج دا وقت نہیں جن دے وچ اعتکاف ٹھیک نہ ہوئے برخلاف روزوں کے کیونکہ روزے 24 گھنٹے نہیں ہر 2 روزیاں دے وچ ایک وقفہ ہے کیڑا پس مبنا روزوں کا تفریق پر ہے تے مبنا اعتکاف کا تتابع پر ہے اس لیے کہ راتیں نہیں قابلہ للصوم پس واجب ہے التفریق میرے ذمہ 10 روزے ہیں یہاں تفریق کر سکتا ہے حتیٰ کہ نس کرے تتابع پر پھر 10 متصل ہوں گے مطلقاً کہے یا تفریق کی نیت کرے وہ تو واضح ہو گیا مطلقاً کہے کہ 10 روزے ہیں تو تتابع کوئی نہیں ہے لیکن اگر یہ کہے کہ 10 دنوں کا اعتکاف ہے تو یہاں تتابع ہے تتابع سویرے تو پوڑی مل دی جے بازاروں لے کے کھائی دی پانی نال تتابع کی معنی اچھا اور اگر نیت کی اس نے او جڑا پیچھے متن ہے اور اگر نیت کی اس نے دنوں کی خاص کر کے اعتکاف میں بس صرف دنوں کو اعتکاف کرنا ہے راتوں کو نہیں تو صحیح ہے نیت اس کی اس لیے کہ نیت کی اس نے اپنے لفظ کی حقیقت کی تے لہٰذا ہونا ایتھے ہوں جس لئے صرف دن دی نیت ہے نا تو انہوں دی مرضی ہے تتابع کرے مرضی ہے تفریق کرے مسئلہ اور اگر نیت کی اس نے دن اچھا جی اور جب واجب کیا اعتکاف مہینے کا بغیر عین ہی معین نہیں کیا صرف یہ کہا ہے کہ میرے ذمہ 1 مہینے کا اعتکاف راتاں میں چونیاں نہیں کہ کوئی نہیں لازم ہے اس کو اعتکاف شہرن اعتکاف 1 مہینے کا روزے کے ساتھ متتابع مسلسل برابر ہے کہ ذکر کرے تتابع کا اعتکاف کے اپنے اوپر واجب کرنے میں یا ذکر نہ کرے اور تعیین اس شہر کی وہ مرد کے وہ مکلف کے سپرد ہے چونکہ انہیں مہینہ معین نہیں کیتا ہوں اے معین کیڑا کرنا سو اے نو اختیار ہے لیکن جیڑا بھی کرے گا پھر تتابع ہے پس جب ارادہ کرے یہ کہ ادا کرے اپنی نظر کو آجڑی مہینے والی ہے داخل ہو غروب سے پہلے پس اعتکاف کرے 30 دن اور 30 راتیں اور نکلے ان کے استقمال کے بعد غروب کے بعد 3 روزے 3 دن غروب تو بعد باہر نکلے برخلاف و صورت کے جب واجب کیا
مہینے کے روزوں کو اپنے اوپر بغیر غیر معین، بغیر نہیں غیر معین، میرے ذمہ ایک مہینے دے روزے نہیں، اور نہیں ذکر کیا تتابو کا، اور نہیں نیت کی تتابو کی، تے ایتھے نو اختیار ہے، بس بے شک اگر چاہے تو تتابو کرے، اگر چاہے تو تفریق کرے۔ اے روزیاں دی گل لی، کیونکہ روزوں کا مبنا تفریق پر ہے۔ اور اگر نیت کی دنوں کی نظر کے وقت، نہ کہ راتوں کی، ولو نوا عند النظر الایام، اگر نیت کی اس نے نظر کے وقت دنوں کی، نہ کہ تو جی میں مہینہ اعتکاف صرف دنوں دا مننے راتاں دا نہیں، تو نہیں تصدیق کی جائے گی اس میں، اور لازم آئے گا اس کو مہینہ راتوں کے ساتھ اور دنوں کے ساتھ۔ وہ وضاحت کرے پھر وکری گل ہے، اس لیے کہ مہینہ واقع ہوتا ہے 30 دن اور 30 راتوں پر۔ جی میں تیرے کول 30 دن رہا تے راتی پھوپھی کول چلا جاندہ سی، راتی کتنے ہوندہ سی؟ اتھی ہی سی کہ مگر جب کہ کہے نظر کے وقت انج کر کے، اسی بھی صرف لفظ بولے تو آکھے سے میری نیت سی، ہاں انج آکھے للہ علیہ اعتکاف شہر بالنہار دون اللیل، انج وضاحت کرے سنیں تو پاس اس وقت لازم آئیں گے اس کو دن خاص کر کے، تے بچ راتاں کوئی نہیں، ہون پھر اختیار جزی پیچھے گزر گئی ہے، چاہے تو تتابو کرے اور اگر چاہے تو تفریق کرے، اس لیے کہ ذکر کیا اس نے لفظ نہار کا، دون اللیل کا، نہ کہ راتوں کا تعین کیتا سو۔ اور اگر کہا اس نے للہ علیہ اعتکاف ثلاثین یومن، انج آکھیا لفظ صرف انج بولیا کہ انج، اور للہ علیہ وطاق کندے ہوتے حد ہو گئی۔ اور کہا کہ میں نے دنوں کی نیت کی ہے نہ کہ، تو سدے کا تصدیق کی جائے گی، تصدیق کی جائے گی۔ وہ پیچھے سی بھئی واجب کیا مہینے کے اعتکاف کو، نہ روزے کس کو، اور اگر نیت کی اس نے نظر کے وقت دنوں کی نہ کہ، تو اس میں جب اس نے کہا تھا نا نظر کے وقت دنوں کی نہ کہ راتوں کی، تصدیق نہیں کریں گے، بولیا مہینے میرے ذمہ ایک مہینے کا اعتکاف، انج کہندہ ایک مہینہ کہندہ ہے، تو کہندہ جی میری نیت صرف دن نے، ایتھے تصدیق نہیں، اے وضاحت ہی کیا کیا انہیں للہ علیہ اعتکاف ثلاثین یومن، یہ شہر نہیں آکھے یومن آکھے، تو یوم تے لیلہ دا حقیقی معنی تو بکھرا بکھرا ہے نا، اور اس نے کہا جی یوم بول کر میں نے نیت کن کی ہے، تو تصدیق کی جائے گی۔ وہ پیچھے سی شہر، تو شہر جب کہے اور وضاحت نہ کرے تو پھر تصدیق نہیں ہوگی۔ یہاں یوم کا لفظ ہے ثلاثین یومن، تو اب اس نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے تو ٹھیک ہے، اور جائزہ اس کے لیے یہ کہ تفریق کرے اگر چاہے، اور نہیں لازم اس کو تتابو مگر شرط کے ساتھ، ہاں جی میری نیت دن ہے اور تتابو کے ساتھ، تو پھر وہ مسلسل ہر رات نو اٹھے گا صبح صادق پھر اعتکاف۔ اور اگر کہا اس نے کی بولے اسو
نویت اللیل دون النہار، کہا کہ نیت کی میں نے لیل کی نہ کہ دن کی، تو اور جڑا آکھیا صلی اللہ علیہ اعتکاف و ثلاثین یومن اندے وچ آندے میری نیت کی ہے رات دی ہے، نہ کہ تو نہ تصدیق کیا جائے گا اور لازم ہے کہ اس کو رات اور دن. اور اگر اس نے کہا اللہ کے لیے مجھ پر یہ کہ اعتکاف کروں گا میں 30 راتیں، اور کہا کہ نیت لیلن بولا ہے، اسی یومن بول کے لیلن مراد لے تو تصدیق نہیں، تو یوم بول کے مراد ٹھیک ہو جی، ٹھیک ہو، یوم بول کے یوم مراد لوے. ٹھیک ہے تصریح کیجیے. اے وے کہ کیا کیا انہیں علیہ ان اعتکف 30 لیلۃ، اینجا کیا سو بچ کی لفظ بولا سو لیلہ کے نہار، لیلت اور کہا اس نے نیت کی میں نے خاص راتوں کی سدے کا، تو تصدیق کی جائے گی. اب اس کو کوئی شے لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اعتکاف جو منت ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا، تو یہاں اس نے اعتکاف کرنا ہے صرف راتوں کا راتوں میں، تو روزہ نہیں ہوتا. لہذا یہ نظر صحیح نہیں ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ آ گئے نے. چوتھا فرض کتاب الحج. حج لغت میں عبارت ہے قصد سے کیا کرنا، قصر کرنا، قصد کرنا. حج ان کا معنی قصد. قصر اور شرع شریف میں حج عبارت ہے بیت اللہ شریف کا قصد کرنا تعظیم کے طریقے پر. کیا کرنا؟ بیت اللہ شریف کا قصد کرنا تعظیم کے طریقہ پر. کس کے لیے قصد کرنا؟ رکن کی ادائیگی کے لیے جو ہونے والا ہے دین سے ایسا رکن جو عظیم ہے. رکن من الدین جو عظیم ہے، او جنات اسلام دی بنیاد ہے انہاں وچوں ایک. اس رکن کی ادائیگی کے لیے بیت شریف کا قصد کرنا، لیکن قصد کس طرح؟ اللہ کی تعظیم. اے بے شریعت حج اے تعریف ہے. عبادات 3 قسم کی ہیں، بدنی محض جیسا کہ صلاۃ اور صوم، مالی محض جیسا کہ زکوٰۃ، مرکب دونوں سے اور وہ حج ہے. اندے وچ ذات رہلا بھی لگدا ہے تے بدن بھی استعمال ہوندا ہے. پس جب فارغ ہو گئے مصنف رحمہ بدنی سے، صرف بدنی کنے نے، دو اور صرف مالی سے، زکوٰۃ. تو شروع ہوتے ہیں مرکب میں. کس میں؟ فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے حج واجب ہے، یعنی فرض محکم ہے، پکا فرض ہے. پکا فرض ہے کون؟ حج. محض ذکر کیا شیخ نے حج کو لفظ وجوب کے ساتھ، اس لیے کہ وجوب عام ہے. عام بول کے خاص مراد لینا ٹھیک ہوندا ہے، اس لیے کہ واجب عام ہے. ہن دو بناندے نہیں کہ موجبہ کلیہ عام خاص دے پتہ ہے جڑا ہے نا عام والے پاسوں کلیہ بندے تے خاص والے پاسوں جزیہ بھی تے سالبہ بھی بندے. کلو فرض واجب ایک ہی ہے کلیہ کلیہ معنی کی واجبیت کی، واجبیت وجوب کا. وجوب کا ثبوت ہے فرض کے ہر فرد کے لیے. لیسا کلو واجب فردن، فرض کی سلب ہے واجب کے بعض افراد سے. محض ذکر کیا اس کو لفظ وجوب کے ساتھ، اس لیے کہ واجب عام ہے.
اس لیے کہ ہر فرض واجب تو ہے لیکن ہر واجب فرض نہیں، بعض واجب فرض ہیں تے بعض کوئی نہیں۔ مسئلہ جی ہوں جڑے کو دو لفظ سر کھپانا صبح شام کو لوڑ پوے تو منہ چ بول دیتے ہوں دو قضیے، ایک موجبہ کلیہ ہے ایک نظر نہیں آ رہے نہیں اور مشروعات 4 ہیں، مشروعات فریضہ، واجب، سنت، نافلہ۔ فریضہ و فرض، فریضہ وہ شرعی حکم ہوتا ہے کہ ثابت ہو دلیل قطعی کے ساتھ جس میں کوئی شبہ نہیں، جیسے کتاب اللہ اور خبر متواتر۔ اور واجب وہ حکم شرعی ہوتا ہے ثابت ہو ایسی دلیل کے ساتھ جس میں، جیسے خبر واحد سنیں، خبر واحد نال واجب ثابت ہوندا ہے کیونکہ اس وچ شبہ ہے مرجو۔ اور سنت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں حکم دیا گیا اس کے زندہ کرنے کا، اس کے حکم ہے ہمیں۔ اور نافلہ وہ شرعی حکم ہے جو مشروع کیا گیا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، نہیں لاحق نافلہ کے تارک کو گناہ اور نہ عقاب۔ ایویں مقابلے چ دوجے ہوندے نو بھی آ جان گے پیچھے پڑے بھی نے تا بھی چاہے چنگی تفصیل لیکن کئی گواتی گل جی۔ پس حج فرض محکم ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے، علی لزوم کے لیے اور فرض ہے بیت اللہ کا حج البیت، حجن تے حجن دو میں طرح حج البیت۔ حج لغت میں حج بھی ہے تے حج بھی ہے، تو قرآن پاک میں دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ لغوی معنی بیان کرنے تو بعد اگے چل اور تحقیق ثابت ہے، پہنچ گئے ہو، تحقیق ثابت ہے فرضیت حج کی کتاب کے ساتھ اور عمل کتاب، فقول تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، بنی الاسلام علی خمس، الحدیث آندی جے کہ کوئی نہیں، انہاں پنجاں وچ حج دا ذکر ہے، پہلا کندہ ہے شہادت عین دا، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، آندہ پہ شرح چوتھے بھی، وہ بندہ کہ فوت ہو گیا اور حج نہیں کیا تو پاس نہیں کوئی حرج اس پر یہ کہ مر جائے یہودی یا نصرانی۔ اور اجماع ہے ساری امت کا کہ حج فرض ہے، حج اچھا جی ایدے ہون مسئلہ سمجھو کیا اور کیا حج کا وجوب علی الفور ہے، جو ہی شرطاں پوریاں ہون تے اسے سال فرض ہے، یا کہ تراخی پر اگلے سال اس تو اگلے سال چلا جائے۔ اندہ پس اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ اس کا وجوب علل، اس لیے کہ حج مختص ہے
وقت خاص کے ساتھ بس اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ علی الفور، اس لیے کہ حج مختص ہے کس کے ساتھ، اور موت پورے ایک سال میں نادر نہیں، نادر ہے نہیں بلکہ نادر نہیں آ سکتی ہے۔ سنیں ہر سال عید تے لوکی آندے نے لو جی روزے گیا ہوں اگلے سال پتہ نہیں کیڑا زندہ ہوئے گا تو کیڑا مرے گا جی، وچوں آندے نے میں زندہ ہونا ہے تو مرنا ہے۔ چلو جی ایک انہ دا مذہب ہے اور اندہ محمد رحمہ اللہ واجب ہے اور فرض واجب ہے حج علی التراخی، اس لیے کہ حج پوری عمر کا وظیفہ ہے۔ یہ جو خلاف ہے نا صاحبین کا، یہ کس صورت میں خلاف اس صورت میں ہے جب غالب ہو اس کے زن پر سلامتی، او تو تے جوانے شرطاں پوریاں نے، ایتھے امام ابو یوسف کہندے نے ایسے سال کر، امام محمد کہندے نے چلو اگلے سال کر لیں، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال جب غالب ہو اس کے زن پر موت، یا بسبب مرض کے یا بسبب بڈھے کھوسڑ ہونے کے، سنیں ہونے تھے امام محمد صاحب بھی فرماندے نہیں پس یا تضیق علیہ الوجوب و اجمان، اے بابا اس سے سال ہی جائے، اے بیمار بھی اے اتفاق ہے۔ اور جدوں لبا ہے ذات رہلا 20 سال پہلو تیاں بیان دے رہے، یہ تو بڑا جرم عظیم ہے۔ سنیں میں بڈھے نو اس سال پیسے لبے نے تو کی کرے، اس سے سال ہی جائے، بیمار نو شرطاں پوریاں ہویاں نے تے یہ مطلب جے متا کو 60 سال پہلو نہیں گیا جنہاں پیسے موجود سن بڈھا ہو گیا تو ہن تو دیوک ہو گئے، نہیں مطلب وہ پلا ہوئے۔ اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ کہ نہیں جائز بندے کے لیے تاخیر اندہ الامکان، جدو شرطاں پوریاں ہو گئی ہیں نا تے وہ شرطاں آگے آ رہی ہیں، پس اگر مؤخر کیا اس نے حج کو تو ہوگا۔ اور دلیل جناب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی قول آقا حضور علیہ السلام کا، فرمایا وہ جو مالک ہو کس کا زاد اور راحلہ کا جو پہنچا دے اس کو بیت اللہ الحرام تک، تو پس اس نے حج نہیں کیا، فرمایا کوئی حرج نہیں اس پر یہ کہ مر جائے یہودی یا نصرانی، فرمایا یہودی ہو کے مرے عیسائی ہو کے مرے۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ اور حجت امام محمد رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا 6 ہجری میں، کدوں؟ 6 ہجری میں، اور حج فرمایا حج ادا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں، 4 سال بعد۔ اور اگر ہوتا وجوب حج کا علی الفور تو آپ حج کو مؤخر نہ فرماتے، یہ دلیل ہے کن کی؟ اور جواب سنیے، اور جواب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق آپ نے جان لیا تھا وحج کے طریقے کے ساتھ کہ آپ ظہری حیات کے ساتھ زندہ رہیں گے یہاں تک کہ ادا فرمائیں گے حج کو، لہٰذا سرکار تو امن والے ہو گئے حج کے فوت ہونے سے۔ تو ایک گل باقیاں وچ تو حج فرض ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا احرار پر، کن پر؟ یہ جو چلدیاں پہ شرطاں
بے حج آزاد پر فرض ہے. کس پر؟ نال نال مسئلے توجہ کریں جی. اے علل احرار المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء. اے سارے سیگے کیڑی شاید نے؟ شکر ہے. مہا ذکر کیا ہے اس کو لفظ جمع کے ساتھ جی. روزے نماز مفرد دے سیگے سن عاقل بالغ دے فرض ایتھے جمع دے سیگے اس لیے کہ حج نہیں ادا کیا جاتا منفردن بلکہ قائم کیا جاتا ہے جمع عظیم کے ساتھ. اس وقت سارے کی سیگے بولے مطلب ہے. اور عموماً قافلے جاندے نے تو بھی کٹھے ہوندے نے جی. اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر لوگوں کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اچھا جی یہ حریت کیوں شرط ہے؟ کون نکل گیا؟ محض شرط ہے حریت اس لیے کہ غلام نہیں ہے حج کے اہل سے. غلام اوے اہل کیوں نہیں؟ عاقل بالغ مسلمان. جواب سنیں. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جون سا غلام حج کرے اگرچہ 10 حج غلامی وچ پھر آزاد کر دیا جائے پس لازم ہے اس پر حجۃ الاسلام حجۃ الاسلام حجۃ حجۃ دو میں طرح حج حج یہ بھی دو میں طرح. اس پر حجۃ الاسلام کیا ہے؟ تو پھر اس واسطے پتہ لگا بھی جڑنا حج فرضی تا ادا ہوندا جے بندہ بالغ نہ غلام نہ ہوئے. غلام دا بھی ذکر ہے تے نال بچے دا بھی ذکر ہے. کندا بچے دا بھی ذکر ہے. سنیں جی بے بچہ بھی کدے 10 حج کر لوے نا تو جدوں بالغ ہوئے گا نا تو پھر اس تے حج فرض ہے. بیندے پہ اس طرح آرابی دا بھی ذکر ہے. پھر ہجرت کی اس نے یہ پہلے دی گل ہے. اس پر بھی دوسرا حج ہے لیکن یہ ہن کوئی نہیں. سنیں تے بچہ تے غلام 10 حج بھی کر لین نا تے جدوں او آزاد ہوئے گا تے بچہ حجۃ الاسلام فرضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان. سوال جی پس اگر سوال کیا جائے کیا فرق ہے نماز اور روزے کے درمیان؟ ایک پاسے اور دونوں ایک پاسے اور حج کے درمیان بند غلام کے حق میں حتیٰ کہ نماز روزہ فرض ہے غلام پر حج فرض نہیں ہے. اے فرق کی ہے اے ہے میں جواب اس لیے کہ حج نہیں ادا ہوتا مگر مال کے ساتھ غالباً. اور جڑے دور نے اور غلام تو نہیں مالک ہوتا کسی تو پھر حج کی میں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبدم مملوک لا یقدر علی شیء. بے غلام او مثال دیتی ہے ضرب اللہ بے غلام مملوک نہیں قادر کسی شے پر. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تے مثال دیتی ہے بے ایک غلام ہے جڑا کسی شے تے قادر نہیں تے تو ثابت ہے بے غلام دی کوئی شے نہیں جو کچھ ہے مالک دے. اور اس لیے کہ مولا کا حق حج میں فوت ہوتا ہے مدت طویلہ میں. انہوں کدے حج تے بھیج دے وے تے لمبا عرصہ ہے کہ اندہ حق کی ہوئے گا. اوے تو ہون 40 دن ہوئے تو اس ویلے تے 40 مہینے بھی لگ جاندے سن کم از کم 6 مہینے تے لگدے سن نا. اے مطلب پس مقدم کیا گیا بندے کا حق کس پر؟
باوجہ بندے کے محتاج ہونے کے اور باوجہ اللہ کے بے نیاز ہونے کے. کنی بار یہ مسئلہ آیا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, بندہ محتاج ہے. یہ وجہ ہے کہ جس لئے اللہ تعالیٰ دے حق دا تے بندے دے حق دا مقابلہ ہوندہ ہے نا, ترجیح نہیں. بچہ کھوج ڈگن لگا ہے آگے نبینہ کھوج ڈگن لگا ہے, بھائی بچہ آگے ہاتھ مارن لگا ہے, فرضی نماز پڑھ دیو تروڑنی ہے کہ کوئی نہیں, چھوڑ دینی ہے یار پلا ہوئے جی. اور برخلاف نماز اور روزے کے, کیونکہ وہ دونوں جواب آ رہے ہیں ادا ہوتے ہیں بغیر, تے دوجہ ہے کہ وقت بھی تھوڑا ہے, روزہ رکھ کے وہ کام کر سکتا ہے نا, تے نماز سے کتنا کو ٹائم لگنا ہے. اور نہیں منقطع ہوتی مولا کی خدمت ان دونوں کے ساتھ, یہ فرق ہے. یہ بھئی حج بے نماز روزہ غلام پر فرض ہے تو حج فرض. اچھا جی واپس چلو. حج فرض ہے احرار پر, قول شیخ رحمہ اللہ کا مسلمین پر بالغین پر. اعتراض کیا ہے بالغین سے, بچوں سے. کن سے؟ اس لیے کہ عبادات رکھی ہوئی ہیں ان سے, یعنی انہاں دے سیر تے اجے پار نہیں پایا, اجے پانڈ تھلے رکھیے, اس لیے کہ بچے مکلف نہیں ہیں. او موشی پہندہ بے لفظ مسلمین جڑا ہے نا, اے بھی ثابت قدوری کے نسخوں میں. تو پھر اندہ مطلب ہے کہ بھی کی ہوئے بے مسلمانہ تے فرض ہے تے کافراں تے فرض, اور ویکھن المسلمین تے حاشیہ لگا نظر آیا. اس لیے کہ کافر نئے مخاطب ایمان کے فروع کا ادائیگی کے حق میں, ادائیگی کے حق میں وہ مخاطب, اس لیے حج ادائیگی فرض کندے ہوتے ہوئے نہ کہ. چلو جی اے کنے آ گئے, ہور ہوئے مسلم ہوئے. قول شیخ رحمہ اللہ کا عقلاء پر, کن پر؟ پچھو آکھا حج فرض ہے حر پر, مسلم پر, بالغ پر, عاقل پر. عاقل پر. اعتراض کیا ہے مجانین سے. کن سے؟ مجانین سے. او مجنون. دلیل فرمایا کا حضور علیہ السلام نے اٹھا لی گئی ہے قلم کی. اوہ ادھوں ویکھو ایا جڑی قلم ہے تے لوح محفوظ تے جو کچھ لکھیا ہے اندہ وچ اے نہ تنہ کولو قلم اٹھائی گئی ہے بھی اے جڑا ہے نہ کیتا ہے مجرم نے اے قلم ہے نہ کولو اٹھائی گئی, یعنی اے گل نہیں لکھی گئی. اٹھا لی گئی ہے قلم 3 سے, بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو, اور اٹھا لی گئی ہے قلم مجنون سے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو, اور اٹھا لی گئی ہے قلم نائم سے حتیٰ کہ وہ سنے ہی. اور بندہ ستا ہے کیے ان دے نال لیا کے تے کسے نکا بچہ لمحہ پا دیتا, او بے ہوش تیرے طرح کھا کے ستے پرواہ ہی نہیں, انہیں ماریا پاسا تے بچے دے اتے آ گیا, انہوں کوئی ہوش نہیں تے بچہ تھلے دب کے مر گیا. دیت ہے ایک قتل عمد دا گناہ کبیرہ دا مجرم نہیں ہے جی, اے مطلب جی. یا کہ سفر تو آیا تے نماز قضا ہو گئی, اے اور نماز پڑھنی ہے قضا, لیکن آمدن قضا کر کے فاسق ہویا ہے جب تک توبہ نہ کرے دی گواہی قبول نہیں, اس جرم تے نہیں آیا جی. کو سمجھ آئی جے, اے مطلب روفے لے. اور کئی مثالہ اس دیاں جی. مثلا بندہ ستا ہے, دوسرے بندے ان دے کول لے آ کے نہ جی گلاس جو دودھ رکھ دیتا ہے تے وہ روٹی لین گیا ہے تے وہ ستا اسی پاسا جی پرتے تے باہ لگی تے گلاس پوٹھا جا پہ جی. اے دودھ جان کے ڈولنے دا مجرم نہیں ہے کی,
انج دے پیسے دینے نے کہ نہیں، پھر جتھے باب آوے گا انشاءاللہ تفصیل پڑھا کے بھی نقصان کو ہو جائے پیسے دینے نے کہ نہیں جی. اچھا جی توجہ. تو اور نائم سے حتیٰ کہ وہ جاگ جائے. اب حدیثوں کے مختلف لفظ ہیں. رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتیٰ یستیقظ وعن الصبی حتیٰ یشب جوان ہو جائے وعن المعتوہ حتیٰ یعقل. ایتھے لفظ نے گل ایک یہ. اور دوسری جگہ رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتیٰ یستیقظ وعن الصبی حتیٰ یحتلم وعن المجنون حتیٰ یعقل. ایک اور جگہ اس طرح لفظ نے رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتیٰ یستیقظ وعن الصغیر حتیٰ یکبر یحتلم یشب کہندے پہ یکبر وعن المجنون حتیٰ یعقل یفیق. رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتیٰ یستیقظ وعن الصغیر حتیٰ یحتلم وعن المجنون حتیٰ یعقل. یہ سارے روایتاں جمع کر دیں نا بھی لفظ مختلف نے مطلب ایک ہی ہے وہ دسے ہی. اچھا جی اس واسطے جڑا ہے نا جی حج فرض تا ہوندا ہے جے بندہ عاقل ہوئے. قول شیخ رحمہ اللہ کا حج فرض ہے اصحاء پر، حر مسلم بالغ عاقل تے صحیح. اصحاء سے کیا مراد ہے؟ یعنی اصحاء البدن والجوارح، بدن بھی صحیح ہوئے تے ہاتھ پیر بھی. حتیٰ کہ نہیں واجب حج مریض پر. کس پر؟ جڑا سفر کر ہی نہیں سکتا. اور مقعد پر جن دے لتاں کام نہیں کر دیاں ہیں، اور جس کا ہاتھ اور پاؤں کٹا ہو. ایک ہاتھ کٹیا ہے تو ایک پیر کٹیا ایک میں ٹورے گا. اور زمن اپاہج جنہوں لولا کہندے نے پنجابی چ، اس لیے کہ عجز عن العبادت اثر کرتا ہے عبادت کے سکوت میں جب تک عجز باقی ہو. او ایک قانون ہندے نے او اصول فقہ دے او بلا ہوئے بے عجز عن العبادت. کون؟ عجز عن العبادت اے مبتدا ہے اسم انا دا. یہ اثر کرتا ہے عبادت کے سکوت میں جب تک عجز باقی ہو. عجز باقی ہو. یہ کیڑا بنیا قضیہ؟ جب تک صفت، یہ ثبوت ہے جب تک صفت باقی ہے. یعنی ما دام العجز باقی جان سنے. ایک مشروطہ عامہ سی تے دوجا کیڑا سی؟ عرفی عامہ. ہیں بچے سارے او کو وکھرے ہو نہ کو جھوٹ نہیں بولے ہو سارے آئی نے جی ایتھے کچھ کرنا چاہو تا جی. تو اے مطلب ہے کہ جب تک یہ وصف باقی ہے نا عجز والی تو یہ حکم بھی باقی ہے. کیڑا؟ عبادت کے سکوت والا. اے مطلب ہے. اور اختلاف کیا علماء نے نبینے میں کہ نبینے پر حج فرض ہے کہ نہیں. پس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ نہیں حج نبینے پر اگرچہ پائے کون قائد، اور واجب ہے فی مال ہی، اور حج واجب ہے اس کے مال میں واجب ہے. کہ مال میں واجب ہے بھی اپنے مال چکی کرے کسی نو ات بظاہر یہ مطلب بنتا پہ بھائی یاجب فی مال ہی، کیونکہ ان واجہ دا قائدن جڑے ہیں نا ان وصلی ہے. اگلا ایک دی او بنا اگر قائد پائے اور مال میں کرائے تو پھر صاحبین نال فرق کو نہیں نکلنا جی. دھیان کریں جی. ایک قائدن تے جملہ مک گئے پیچھے بھی اگرچہ پائے قائد، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک غیر کی قدرت سے بندہ قادر نہیں ہو تو اس قانون دے تحت جے یار کنی باری. اور مطلب کہ حج واجب ہے اس کے مال میں. اور اندہما حج فرض ہے نبینے پر جب پائے کس کو، اور ذات کو.
اور راحلہ کو اور اس کو پائے جو کافی ہو اس کو اس کے سفر کی معونت میں اس کی خدمت میں، اور نہیں کافی اس کو یہ کہ حج کرے اس کی طرف سے اس کا غیر۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا غیر اس کی طرف سے، حج کرے یہ صحیح نہیں، لیکن امام صاحب نے فرمایا وَيَجِبُ فِي مَالِهِ، اور بہرحال اجز بالمرض، اگر ہو مرض امید کی جاتی ہے اس کے زوال کی تو لازم ہے اس کو حج بعد مرض کے ارتفاع کے، اور نہیں کافی اس کو حج اس کے غیر کا اس کی طرف سے، اور متوجہ ہوگا اس پر یہ کہ حج کرے بے نفس ہی بعد ٹھیک ہونے کے۔ آگے مسئلے قول شیخ رحمہ اللہ کا پہلیاں شرطاں بھی ہون تے آوی شے ہووے جب قدرت پائیں وہ سارے، زاد پر اور راحلہ پر، زاد خرچہ تے راحلہ سواری، ایک قدرت کنج پائیے یعنی بے طریق الملک، یعنی بطریق الملک، زاد تے راحلہ دے مالک نے او پاویں جڑے بھی طریقے نال ہون، نہ کہ اباحت کے طریقے پر، بھئی اے سواری مباحی یا پیسے تیرے واسطے جائز نہیں حج کرنا ہے تو کر لا، انج فرض نہیں ہویا، اور آریتن بنا بھی اٹھ مانگ کے لے گیا، کوڑا مانگ کے لے گیا حج تے جانا ہے، بھئی انج فرض نہیں، او کیتا ہے تے حج ہو جائے گا، لیکن اگر یہ گل ہے تے فرض کو نہیں، مر گئے تے مجرم نہیں، برابر ہے کہ ہو اباحت اس شخص کی جہت سے کہ نہیں احسان اس کے لیے اس پر، جیسا کہ والدین، جیسا کہ والدین اور مولودین، مولودین، دین نہیں دین، او والدین نے والدین نہیں، تو مولودین یا ان کا غیر، یعنی ابے پتر نو پیسے دیتے، پتر ابے نو پیسے دیتے، یہ جڑا ہے نا ملک کر دینا، ملک مالک بنا دینا، یہ نہیں بھی حج کر اونج ابے آکا پتر 10 لاکھ روپیہ لے لا بچہ میری طرف کو جو مرضی ہے کر تو مالک ہے ہون، یا پتر نے ابے تے مہربانی کر دیتی انہونی کر دیتی کہ ابا تو 5 پیسے لے لا، کسے زمانے چ ٹافی آ جاندی سی، اے بے قادر ہوں بے طریق الملک کی بطریق الملک، او پلاؤ جی او، اور محض شرط کی گئی ہے سواری، بے سواری بھی شرط ہے، لیکن سنیا جی اس بندے کے حق میں کہ اس بندے کے درمیان اور مکہ شریف کے درمیان 3 دن کا سفر ہے اور 3 دن سے زیادہ کا، ان دے واسطے سواری شرط ہے، بہرحال اس میں جو کم ہے سے نئی شرط راحلہ، جب کہ ہو بندہ قادر ٹرنے پر، خرچہ ہے ٹر سکتا ہے تے 100 کلومیٹر تو سفر تھوڑا ہے تے ہونا شرط کی مطلب ہو بھی ہون اس تے نہیں کیتا تے مجرم ہے، اے گل ہے جی، اے جڑا ہے نا بے خرچہ کنا، اور لیکن ضروری ہے یہ کہ ہو ان کے لیے، اور جڑے پیچھے جمع آئے نے سارے، ضروری ہے یہ کہ ہو ان کے لیے طعام سے اور خرچے سے اندازہ اتنا جو کافی ہو ان کو اور ان کی عیال کو معروف طریقے کے ساتھ ان کے لوٹنے تک۔ جی اے بالغ باپ دے ذمہ ہوندے نے، اچھا بیوی نابالغ بچیاں بچے یا ہور جڑا کوئی رشتہ دار اپاہ جن دے ذمے آ گیا، یا ماں باپ ضعیف نے خرچہ کو نہیں انہاں کول دے ذمے نے، انہاں دا بھی خرچہ ہوئے معروف طریقے نال تے اپنا بھی واپس آنے تک، اے زاد کی اے
پس اگر کہا جائے کیا افضل ہے، سوال یہ کہ حج ماشین کرے یا راکبن، ماشین حج افضل ہے یا ہن افضل دی گل شروع ہوندی پئی ہے، تواڈے وچ تا افضل کوئی بھی نہیں ہے جی۔ بعض نے کہا ہے، روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ حج راکبن افضل ہے، اس لیے کہ پیدل چلنا بندے کے خلق کو سخت کر دیتا ہے۔ اور یار تھکیا ترٹیا جان نہ کھا یار، پھر کریں گے گل جی۔ تے بس تے بیٹھے ہون تے اتوں گپاں شروع کر دینے تے شدرے آدھے یار بڑا سوہنا سفر ہے، پھر بھی کدی ملیں گے جی۔ تو جس ویلے پیدل ٹر کے جاؤ نا جی، تو جانے اماں بھی کدے گل پوچھدا نا میرا ساتھ لے لین، پھر میں دسدا جی، سمجھ آتی پئی۔ تو بھی جڑا پیدل نال بھی خلق سخت ہو جائے، تو بڑا ٹر کے جا کے ایک دن کر جانے ابے تو ٹھڈے ٹکر مار دینی ہے۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ حج ماشین کیا ہے، افضل ہے۔ دلیل سنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدل چلنے والوں کو مقدم کیا، پس فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو کا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، او جتھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تسی اعلان کرو تواڈے کول لوکی آؤن گے حج کرن، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، تے رجال پیدل، اے ویکھو ضامر سواریاں ہوتے، تے پہلے کنوں ذکر کیتا ہے تے تو پتہ لگا بھی پیدل افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے جس نے حج کیا پیدل، جس نے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی حرم کی نیکیوں سے، حرم کی عرض کی کہ یا رسول اللہ سونےو حرم کی نیکی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ایک بدلے 700 کے، ایک بدلے 700 کے، انج نہیں ہوگا آ رہی ہے وضاحت، ایتھے ایک نیکی کرو تے بدلے 700، اور ایتھے اے حرم دیاں نیکیاں جڑے نے ایک نیکی با مقابلہ 700 اگے وضاحت ہوندی بذرا دھیان کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن تو ویکھو نا اوتھے میرے کو المستدرک للحاکم اون دے وچ یہ بھی ہے، دوجی کتاب تو پڑھانا میں کہ پھر ہر نیکی جو ہے وہ 1000 نیکی کے مقابلے میں بھی یہ جڑی 700 ہے نا ان دے وچوں پھر ہر اے وے حرم دی نیکی، اے حرم دی نیکی ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت آپ فرمایا کرتے تھے بعد اس کے کہ کفا بصرہ کہ آپ کی نظر بند ہو گئی تھی، آپ کی وہ سونے فرمایا سی سرکار دی بارگاہ ویسان تے عرض کی تے سونے میں فرشتہ ویکھیا ہے تہاڈے کول آوندا جبریل علیہ السلام، فرمایا عبداللہ پھر آگے جا کر نبی نہیں ہو جاؤ گے، یہ سونے پہلے دسیا سی کنوں حضرت عبداللہ بن، اس واسطے آپ علاج نہیں سن کراندے، بڑے لوگ کا مشورہ دیتا کی کرو بے ہن تو جی او یونان تک سارا علاقہ فتح ہو گیا تو بڑے بڑے یونانی حکیم نے، فرمایا نہ سونے فرمایا سی بس گل ختم۔ تو جس ویلے نظر ختم ہو گئی نا تو آپ فرماندے سن کہ نہیں افسوس کیا میں نے کسی شے پر جیسے افسوس کرنا میرا اس پر کہ حج کروں میں پیدل حج کردہ ہوں سا، ہوں نظر بند ہو گئی ہے تو پیدل حج ذرا مشکل ہو گیا جی۔ آپ دے کول غلام بھی ایسن تے اگوں اولاد بھی ایسی، یہ جڑا بنو عباسیہ دا دور ہے نا وہ عبداللہ بن عباس دی کو پتر ٹرے سن، پتر پوترے بڑا کچھ ہے گئے، اتوں ہی امام صاحب فرماندے نے بندہ غیر دی قدرت نال آپ آدھے نے میں نہیں کر سکتا، حالانکہ اینا کچھ کول کر سکتے ہیں، سنے
او میں صدقے جاواں۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدل چلتے تھے اپنے حج میں، والجنائب ایل افراس جمع فرس، شکر ہے، اور گھوڑے چلائے جاتے تھے آپ کے پہلو کے ساتھ، گھوڑے نال انج ٹوڑ دے سن تے لیکن آپ پیدل چلتے سن، سبحان اللہ۔ فرمایا ہدایہ میں، اور وہ بندہ جعل علی نفسہ، دھیان دی مسئلہ ان شروع ہو گیا اور وہ بندہ جس نے لازم کیا اپنے آپ پر یہ کہ حج کرے گا پیدل، منت مان لے کہ میں کی کرنا ہے، تو پس بے شک مسئلہ یہ ہے کہ نہ سوار ہو حتیٰ کہ طواف زیارت کرے، 10ویں دی طواف زیارت تک کو کی کرے، سوار نہ ہو بھائی۔ اے تسی ہدایہ وچ اور اصل مبسوط میں کہ خیارہ ہو، اختیار ہے اس کو سواری اور چلنے میں، جنہیں منت منی ہے نا ان اختیار ہے چاہتے۔ پس اول میں ہدایہ کی بات میں اشارہ ہے کس کی طرف، آکھیا نہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوفَ، تو سمجھ نہیں آیا بے واجب پلا ہوئے ہو، وجہ اس لیے کہ اس نے التزام کیا ہے نیکی کا بے صفت الکمال پیدل، پس لازم ہے اس کو نیکی اسی صفت کے، کیڑی نیکی، جیسا کہ جب نظر مانی سوم متتابع کی تو کمیں لازم ہوتا ہے، پس اگر سوار ہو گیا یہ ہدایت کے مطابق جی تو عراق دمن تو قربانی خون بہائے گا، اس لیے کہ داخل کر دیا اس نے نقص اس میں ہدایت کے مطابق، تو اصل کے مطابق، لہذا سوار ہو گیا تو انزازان قال مارد ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس بیمار ہو گئے، آپ نے اپنے بیٹے اور گھر والے سارے جمع کیے، جمع کر کے ان کو تقریر کی، پس فرمایا ان کو یا بنیا میرے پیارے پتروتیو، بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار فرما رہے تھے جس نے حج کیا مکہ شریف سے پیدل، جس نے مکہ شریف سے پیدل حتیٰ کہ لوٹا مکہ تک، اور طواف زیارت لکھا جاتا ہے اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیاں سے۔ اور بعض نے پوچھا جناب عبداللہ بن عباس سے حرم کی نیکی کیا ہے، فرمایا ہر نیکی بمقابلہ 1,00,000 نیکی کے، کس کے، 1,00,000 نیکی کے، شاباش۔ چلو جی، قولہ فاضلاً، درا حالے کہ وہ زاد راحلہ فاضل ہو، اور منصوب الحال درا حالے کہ وہ زائد ہو فاضل ہو، کون، وہ زاد رحلہ فاضل ہو، کس سے، قول شیخ کا اس کے مکان سے اور ان چیزوں سے جو ضروری ہیں ان سے، یہ زاد رحلہ ان سے زیادہ ہو، مکان تو مکان بیچ کے نہیں، چوکھے ہون تو پھر تو بیچنے نے، بڑے بڑے کوٹھ، او مالا بدھا من کونی، جیسے ایک خادم سامان اور اس کے کپڑے اور اس کے کپڑے اور اس کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار
اور اس کے قرضوں کی ادائیگی. اس تو زائد اندر کول سامان ہے جن دے نال حج ہو سکتا ہے. ہوں بڑا ابے دے پیراں 'چ بہو ہاں اپنے دے ابے تے بڑا غور کرو ہاں. سنیا جی جلے تے گل پہنچتی اس لیے کوئی بھی توجہ نہیں کرتا. اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ذات رحلہ زائد ہو عورتوں کے حق مار سے. جی عورتوں کا کی دینا سو اس تو بھی زائد ہو یہ تو قرضہ ہے. بعض نے کہا نہیں شرط یہ بلکہ حج فرض ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا بھی اپنا بھی خرچہ ہوئے اور اپنی پیچھے پڑھے ہو شرح اور اپنی عیال کے خرچے سے اس کے واپس لوٹنے تک اس کے اپنے واپس لوٹنے تک. ہن نفقہ کنج دا یعنی نفقہ وسط نہ نفقہ کڑائی گوشت والا تے نہ نفقہ ادھا چپا سخت کوڑی مرچ نال بلا تکتیر سمجھا گئی ہے. نہ تو بالکل اکو تے نہ بھی روزانہ کڑائی گوشت کھایا جے. اے درمیانہ جی بھی اگے روٹی کھاندے پیندے نے اونج دا اور جی دا معمول اگے چلدا نے اونج دا اے مطلب ہے. اور اسی طرح اپنے خادموں کے نفقے سے جڑے رکھے سو انہاں دا بھی نفقہ ہوے جی. اور سمجھے آئی ہوں اس تے کی اتنے تو کھڑک کے بولو چاہ ابے کو نہ بولے جے کھڑک کے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے ینبغی مناسب ہے یہ کہ ہو وہ زاد بچا ہوا 1 مہینے کے نفقے سے اس کے لوٹنے کے بعد. فرماندے نے واپس آ کے تے 1 مہینے دا مزید بھی خرچہ ہووے اینا خرچہ ہووے تے پھر حج فرض ہے کیونکہ آندا نال تے انہیں کام تے نہیں نہ لگ پینا. اس لیے کہ نئی قدرت رکھتا کسب پر باعتبار ذوف کے سفر میں. لیکن ہن ذوف کوئی نہیں ہن کوئی ذوف نہیں. ہمارے مشائخ سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا. انہیں کہا نہیں صرف گھر پہنچنے تک. کما فی الوجیز کما قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور ہو رستہ آمن یہ بھی شرط ہے کہ رستہ بھی امن والا ہوئے پر خطر نہ ہوئے. یعنی اپنے شہر سے نکلنے کے وقت امن والا. راج کو مسئلہ بن گیا تو وہ نہیں ہوتا اعتبار نہیں. جلے گھروں نکلے ہیں نا تو اس لیے انج دی کوئی خبر نہیں سی بھی جیڑے راہ تو جانا ہے فلانے 2 ملکاں دی جنگ لگ گئی ہے. یہ کوئی نہیں سنے ہی. یا اس علاقے جو سیلاب چڑھے ہے اس باری مثال طور پہ جدھروں انہیں جانا ہے. اختلاف کیا ہے اے رستے دا امن جڑا ہے ان دی کی حیثیت ہے. اختلاف کیا علماء نے رستے کے امن میں کیا وہ وجوب کے شرائط سے ہے یا ادا کے شرائط سے ہے. نفس یا وجوب کہتے بھی کوئی نہیں فرق پتہ لگا. نفس وجوب تے وجوب الادا یہ 2 پران ایک نکا تے ایک وڈا. چلو فرمایا ہے بعض مشائخ نے کہ امن طریق یہ نفس وجوب کے شرائط سے ہے. کس سے ہے؟ نفس وجوب کے شرائط سے ہے. حتیٰ کہ بے شک جب فوت ہو گیا پہلے سے کہ حج کرے تو نہیں واجب اس پر وصیت کرنی حج کی کیونکہ نفس وجوب ہی کو نہیں سی ہویا. سنیں اور فرمایا بعض نے یہ حج یہ امن طریق یہ ادا کے شرائط سے ہے. نفس وجوب ہو چکا ہے حتیٰ کہ جب فوت ہو گیا پہلے سے کہ حج کرے تو واجب ہے اس پر حساب الحج. قال فی النہایہ
واہ بس صحیح واہ بس سے اور وہ بندہ اور وہ بندہ جس نے واجب کیا اپنے آپ پر یہ واجب کیا اپنے آپ پر دنوں کا اعتکاف اعتکاف تو لازم ہے اس کو لازم ہے اس کو دنوں کا اعتکاف دنوں کا اعتکاف دنوں کی راتوں کے ساتھ دنوں کی راتوں کے اور ہوگا متتابعہ ہوگا متتابع اگرچہ نہ شرط کرے تتابع کی اگرچہ نہ شرط کرے کتابوں کی راتوں میں راتوں میں نہ دنوں میں سنے ہی اے تو متن ایک جزی تو کنیاں جزیاں پڑھیاں جے کتاب الحج کتاب الحج حج حج فرض ہے فرض ہے احرار احرار مسلمین بالغین بالغین عقلاء قضاء اصحاء پر جب قدرت پائیں جب قدرت پائے زاد اور راحلہ پر زاد و راحلہ درا حالے کے راہ زائد و زائد و مکان سے مکان سے اور ان چیزوں سے کہ ضروری ہے ان سے ضروری ہے ان سے اور اس کے یال کے نفقہ سے اس کے حال کے نفس اس کے واپس لوٹنے تک اس کے واپس لوٹنے تک اور ہو راستہ امن والا اور راستہ امن والا